ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے جو اس وقت کیمپین چلتی نظر آ رہی ہے کراچی کے اندر تجاوزات کا خاتمہ. تجاوزات میں بہت سے ایسے گھر بھی آ گئے لوگوں کے جو مسمار کر دیے گئے اور آج وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. انہی کی طرف سے ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور کہا ہے کہ جو عدالت عظمیٰ کے حکم نامے کے دوسرے حصے میں متاثرین کو دوبارہ آباد کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اس کا کیا ہوا. یہ بھی کہا کہ بھئی صوبائی اور وفاقی حکومتیں مل کر ان کو جو ہے وہ ریپلیسمنٹ دیں, کوئی جگہ دیں. آباد کاری کے حوالے سے جو عدالتوں نے بات کی تھی تو ان کو آباد کیا جائے, ان کو کیا ریپلیسمنٹ دی گئی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے محفوظ یار خان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. بہت شکریہ محفوظ بھائی آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. جاننا یہ چاہوں گا کہ اب اس سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو سراپا احتجاج ہیں اس وقت لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر ہمیں کوئی ریپلیسمنٹ دے دے, کوئی جگہ دے دیں. اس میں اتحادیوں کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحادیوں کا وہی موقف ہے جو متاثرین گوجر نالہ کا ہے. اچھا. اور اس سلسلے میں یہاں پر ایک سازش یہ ہوئی تھی کہ جو ناظم آباد کا جو ایریا ہے جس میں بنگلے آ گئے, اچھا, اور دوسری سائڈ پر کچی آبادی تھی, اس کچی آبادی کے لوگوں نے اس کو بھر بھر کے نالے کو چھوٹا کر دیا تھا, جس کی وجہ سے کچی آبادی تو متاثر ہوئی ہے لیکن بہت سارے ناظم آباد کے لوگوں کو بھی گھر آ گئے تھے. تو ہم نے وہاں پر دونوں علاقوں میں جا کر کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ وہاں پر ایک پروگرام بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ علاقے ٹوٹے نہیں تھے, ٹوٹنے کے نوٹس دیے گئے تھے. ہم ان کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ان کے اس مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ پہلے آپ ان کو متبادل جگہ دیں, اس کے بعد ان کو بے گھر کریں. اور جو ان کے جو نقصانات ہیں اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کیونکہ پوری زندگی کا سرمایہ لگا کے لوگوں نے یا چاہے کچا گھر بنایا ہو یا پکا بنایا ہو. اچھا محفوظ یار خان صاحب, یہ صرف پروگرام میں بیٹھ کر آپ حمایت کر رہے ہیں یا پھر کیبنٹ میں بھی بات کی گئی ہے, اتحادیوں سے بھی بات کی گئی ہے, خان صاحب سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس کے اوپر کہ ریپلیسمنٹ کے لیے کچھ سوچیں نا, سندھ حکومت کے ساتھ مل کر ہی کچھ کام کر لیں؟ دیکھیے اس بارے میں تو میں بالکل واقف نہیں ہوں کہ کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ان کے پروگراموں میں اور ایک جو ناظم آباد نے پروگرام کیا تھا جس میں میں بھی شریک تھا, وہاں پر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ببانگ دوہل اس بات کا اعادہ کیا تھا, ان کو یقین دلایا تھا کہ پارٹی کا کنوینر یقین دلائے تو اس کے زیادہ اہمیت ہے بمقابلے کیبنٹ میں اس بات کے منظور ہونے کے. ہم انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو کیبنٹ میں بھی آپ کو بھی پتا ہے کچھ چیزیں تو سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے درمیان جا کر یقین دہانی کرا دینا. اب اس کو عملی طور پر عملی جامہ کیسے بنائیں گے؟ ایم کیو ایم اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرتی ہے, اس لیے کہ ہم منہ دیتے ہیں تو پھر اس کو پھر باہر نہیں آتے ہیں. ہم جو کہیں گے اس پہ عمل کریں گے, ورنہ ہم کہتے نہیں ہیں. اچھا, ایم کیو ایم ایسی کوئی باتیں نہیں کرتی جس پر عمل نہ ہو, تو کیسا جا رہا اب یہ ٹینیور جو ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا اس وقت دور ہے اور کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے, ایم کیو ایم کے وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اتحادیوں سے خاص طور پہ؟ دیکھیے میں کسی ذات پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, ادارہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے. بلدیہ کو جب تک آپ اس کے مکمل وسائل نہیں دیں گے, واٹر بورڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, بلڈنگ کنٹرول اور ٹیکس, یہ جب تک بلدیہ کے حصے میں نہیں آئیں گے اس شہر میں اسی طریقے کا کرائسس آتا رہے گا. آپ اپنی بلدیہ کو بااختیار بنا لیں, اس کو پیسے جمع کر مطلب مرتضی وہاب بھی فیل ہو گئے آپ کی نظر میں؟ فیل ہی ہیں. آپ نے ابھی دیکھا نہیں, آج یا کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو نارتھ آباد کی اور لیاری کی اور مختلف علاقوں کی جو فوٹیج چل رہی ہے, پانی بارش کا ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں گزرنے سے بھی قاصر ہیں. تو یہ تمام ناکامی ہے نا. مطلب آپ چاہتے ہیں یہ سارے ادارے پھر مرتضی وہاب کو بطور ایڈمنسٹریٹر دے دیے جائیں تاکہ کام کریں؟ مرتضی وہاب یا نہ مرتضی وہاب, بلدیہ کراچی کے اختیار میں آ جائے, میئر جو بھی ہو, ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی ہو. اچھا, یہ ایک اصول کی بات ہے. چلیں یہ تو ہو گئے مرتضی وہاب یا ایڈمنسٹریٹر کراچی. اگر وسیم اختر کو اس زمانے میں دے دیتے
تو کچھ کام بہتر ہوتا. اور اب تو چونکہ حکومت سندھ اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, ان کو تو آپس میں کر لینا چاہیے. اچھا, میئر کے دور میں تو آپ مجھے بڑا مطالبات کرتے نظر آئے اور آپ کی جماعت بھی کافی مطالبہ. اب مرتضیٰ یا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے چلے مطالبہ کرنے کے, یار اس کو ہمیں نہیں دیا, اس کو دے دو سارے ادارے, یہ کام کر لے گا. میں نے یہی کہا نا آپ سے, سارے ادارے دے دیں تاکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے اس کی اپنی تمام چیزیں ہوں, واٹر بورڈ میں بھی اس کا اثر ہو, بلڈنگ کنٹرول اور آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور لوکل پولیس, فائر بریگیڈ, یہ تمام ادارے جو ہیں یہ بلدیہ کے انڈر ہیں اور بلدیہ کو ہی اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے. اچھا, گیس اور بجلی کے بل کی بھی ذرا سی بات کرتے ہیں, اس میں بلدیہ اس میں ٹیکس لگانے کی بات کی, اس کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ جو ٹیکس لگے گا وہ پہلے بھی ہم دیتے رہے ہیں, ٹیلی ویژن کا ٹیکس بھی دیتے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. تو یہ کوئی ابھی اس پہ پارٹی نے کوئی اس پہ فیصلہ کیا نہیں ہے, اس کو زیر بحث لائیں گے اور فیصلہ کریں گے. لیکن کے ایس سی جیسا چوروں کا ادارہ, گیس کمپنی جو اس وقت لوٹ مار پہ لگی ہوئی ہے, کے ایس سی نے جو سلیبس کا جو سسٹم رکھا ہوا ہے, بجائے 30 دن کے 35 دن کا دن دے کر صرف سلیب بڑھا رہے ہیں. تو اس چوری چکاری کو نہیں روکا جائے گا. کے ایس سی جو ہے اپنے مقاصد پورے نہیں کرے گی. ہم مزید ان کو حکومت سندھ کے ساتھ چوری کا مزید موقع نہیں دینا چاہتے. نہیں, یہ کام پچھلے ادوار کے اندر ہوتے رہے تو تب صحیح تھا. یہ کہاں سے کس نے کیے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہوئے. بلدیہ عظمیٰ کا بل آنا, یہ کام پچھلے دور میں صحیح تھے نہ؟ پچھلے دور میں صحیح تھے. جہاں ہماری خامیاں ہیں اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہماری اچھائیاں ہیں, جو ہم نے ان کو جو مختلف پروجیکٹس دیے جن پہ عمل درآمد ہوا, اور اس کی بھی منصوبہ بندی جو ہے. محفوظ بھائی ایک بات بتائیں, ایک بڑا فیئر کوسچن کر رہا ہوں, اس کا فیئر آنسر مجھے چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں مزہ یہ ہے, اسی وجہ سے آتا ہے. پچھلے 4 سال جو میئر کے گزرے اس میں کیا سیکھا ابھی ایڈمنسٹریٹر کو دیکھتے ہوئے؟ یہ سیکھا کہ اگر ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو اکھاڑے میں پھینک دیا جائے گا تو اگر خود وزیر اعلیٰ ہوتے وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. میئر کراچی کوئی بھی ہو, اور اس کے پاس وفاق کے کیا صوبائی کتنے ہی محکمے ہوں, وہ ناکام ہوگا جب تک بلدیہ کے پاس مکمل اختیارات نہیں ہوں گے. چلیں بہرحال بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دیے. محفوظ ضیاء خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اب سوالات بہت سارے ہیں. میئر کا دور گزر چکا ہے, ایڈمنسٹریٹر اس وقت کام کرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس شہر کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ, تمام حکومتیں زور آزماتی ہیں, یہاں پر متاثرین کو گھر نہیں ملتے ہیں, کراچی کے شہریوں کو ان کو حقوق نہیں ملتے ہیں, کہیں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز کے فنڈ ہیں ان سے سڑکیں بنتی ہیں, تو کہیں پر سندھ حکومت کے اور خاص طور پر سی ایم کے جو معاون خصوصی ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ جو لگائے گئے ہیں ضلع میں, وہ کام کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم سروے کرتے ہیں, ہم اپنی رپورٹ لکھاتے ہیں, تو وہ سڑکیں, وہ روڈ, وہ انفراسٹرکچر, وہ سیوریج کا نظام, وہ پانی کی نکاسی کا نظام, وہ پانی کی شارٹیج, واٹر بورڈ کی لائنوں کے اندر پانی, ٹینکر مافیا کا خاتمہ, اور ایس بی سی اے, کے ڈی اے اور ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, ان کی جو اجارہ داری ہے, ان تمام ڈپارٹمنٹس کی کرپشن ختم ہوتی نہیں دکھائی دیتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ حافظ.